اللہ نے بعض لوگوں کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. اب یہ کمال ہے کہ جس کو رزق میں فضیلت نہ ملی ہو, جسے رزق کم ملا ہو, وہ چیلنج کر دے کہ پروردگار یہ تو نے کیا کر دیا ہے نا. اب دیکھیں کس طریقے سے بیلنس کیا ہے. بھائی رزق کا تعلق ہے کسب سے, اور کسب کا تعلق ہے اعضاء و جوارح سے اور ذہن سے. تو چونکہ خلقت میں کوئی کمزور ہے, کوئی مضبوط ہے, کوئی ذہین ہے, کوئی کم ذہین ہے, تو یوں کسب معاش میں فرق پیدا ہو گیا. یوں کسب معاش میں یوں فرق پیدا ہوا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اب دیکھیں اصول آ رہا ہے. تو کسب میں تم متفاوت ہو, کسی کے پاس کم ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے. اور اب تیور تو دیکھیں آیت کے, فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم. تو بھئی انہیں کیا ہو گیا ہے, جن کے پاس ضرورت سے زیادہ رزق پہنچ گیا ہے, وہ ان غریبوں کو واپس کیوں نہیں کرتے؟ براد رزقہم, ان غریبوں کو واپس کیوں نہیں کرتے؟ بھائی عجیب بات ہے. میں روک کے اپنے سننے والوں سے عرض کروں گا, آرڈر قرآن کا یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس اگر فالتو رزق پہنچ گیا ہے تو غریب کو دے دو, نہیں, واپس کر دو. بھائی واپس وہ چیز کی جاتی ہے کہ جب لی ہو تو اس کی ملکیت نہ ہو, اور جس کو دی جا رہی ہو اس کی ملکیت ہو. تو تم اسے واپس کر دو. یعنی پروردگار کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ حق اس کا تھا, پہنچ تمہارے پاس گیا. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. ان کو پلٹا دو, واپس کر دو, اس لیے کہ حق ان کا تھا, اتفاق سے تمہارے پاس آ گیا ہے, واپس ان کے پاس جانا چاہیے. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, اس لیے کہ عرب سرمایہ دار ہو یا غریب ہو, استعمال رزق میں دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ غریب کو کم بھوک لگتی ہو اور امیر کو زیادہ بھوک لگتی ہو. تو اب بیلنس کر دیا کہ کسب معاش میں تفاوت ہے, استعمال معاش میں دونوں برابر ہیں. آفا بنعمت اللہ یجحدون, انہیں کیا ہو گیا ہے, یہ اللہ کی نعمت کا کب تک انکار کرتے رہیں گے, اور یہ اللہ کی نعمت کو کب تک جھٹلاتے رہیں گے. تو اگر معاشرے میں معاشی ہمواری نہیں ہے تو یہ نعمت خدا کا انکار ہے, اور معاشی ہمواری اور معاش کی فراوانی یہ پروردگار عالم کی ایک عطا کی ہوئی نعمت ہے. تو رزق نعمت, خلق نعمت, معاش کا ہموار ہونا نعمت. واللہ, آیت آگے بڑھ رہی ہے, خلق لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اللہ نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے, تمہارے لیے شریک حیات بنائے. واللہ خلق لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظۃ, اور ان شریکوں کے ذریعے, ان جوڑوں کے ذریعے تمہیں بیٹے دیے, بیٹے سے پوتے دیے, تمہاری نسل آگے بڑھائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر رزق دیا. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ, یہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود باطل پہ ایمان رکھیں گے. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ, اور یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے رہیں گے. تو شریک زندگی نعمت, اولاد نعمت, نسل کا آگے بڑھنا نعمت. اب لفظ نعمت کو دیکھتے جائیں کہ اس کے شیڈز کتنے اور کس کے طریقے سے آ رہی ہے. اور اب 9 آیتیں میں نے درمیان سے چھوڑ دیں, 71-72 میں نے پیش کی, 9 آیتیں درمیان سے چھوڑ دیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین. فإن, بھائی عجیب و غریب بات ہے, یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. یعنی عجیب بات ہے. یہ آیت ذہن میں اگر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت سوارت ہونے لگے گی, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے 2 آیتیں پڑھی, درمیان والی آیت بھی پڑھی دوں, اگرچہ خوف طوالت کے سبب اسے میں روک رہا تھا. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ نے تمہارے گھر بنائے, ہاتھ پاؤں سے تو تمہارے تھے, لیکن گھر بنانے کا طریقہ اور فکر اللہ نے تمہیں دی. تو اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے, ان گھروں کو تمہارے لیے باعث سکونت قرار دیا. 2 باتیں ہو گئی. وجعل لکم
मिल जुलूदिल अनाम बुयूतन, और अल्लाह ने मवेशियों की खाल से तुम्हारे लिए घर बनवाए। तस्तखिफूनहा यानी खैमे, वो जो घर है ना वो तुम्हारे लिए बड़े खफीफ से हैं। यौम ज़अनिकुम व यौम इकामतिकुम, जब तुम सफर कर रहे हो तो उठा के आसानी से उन्हें पीठ पर लाद लो नाके के, और जब क़याम करना चाहो आसानी से उतारो और उतार के अपने पास रख लो। व मिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मतान इला हीन, हमने ऊन में, खाल में, रोए में तुम्हारे लिए सामान रखा है और जिंदगी के असबाब फराहम कर दिए हैं इलाहीन, एक मुअय्यन मुद्दत के लिए। तो अब ये सब चीजें हम तुम्हें दे रहे हैं। वल्लाहु, अब देखिए आयत आगे बढ़ रही है। वो आयत मैंने मुकम्मल की, अब ये आयत मैंने नहीं पढ़ी थी, अब चारों पढ़ दूं। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबालि अकनानन व जअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर व सराबील तक़ीकुम बासकुम कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन यारिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। अब बहुत ठंडे दिल से सुनिएगा तर्जुमा। पहली आयत का तर्जुमा कर चुका। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन, अल्लाह ने बहुत सी चीजों को पैदा करके उनके साए भी पैदा किए। साया भी एक नेमत है। अगर मुतवातिर सूरज चमकता रहे और साया इंसान को न मिले तो शायद जिंदगी का एक दिन भी इंसान जले बगैर न गुजार सके, और दूसरे दिन पूरी इंसानियत जल जाए। अगर मुतवातिर सूरज की शुआएं किसी इंसान पे पड़ती रहें या किसी चीज पर तो दुनिया भड़क के बुझ जाए।